روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں ایک وہ بادشاہ، وہ حکمران بھی ہوگا جو حق و انصاف کا علم بردار ہوگا، محب وطن اور عوام کا خیر خواہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جتنا بڑا عہدہ دیتا ہے، پھر امتحان اور پوچھ گچھ بھی اس کی اتنی ہوتی ہے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ آج ہمارے پاس اختیار ہے، عہدہ ہے، ہم اپنی مرضی کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک دن ہم نے اپنے اللہ کے پاس جا کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو بادشاہت ہے یہ بڑی صاف، طشت کی طرح صاف، روشن اور منور ہے۔ حکمرانی کے جو مزے ہیں وہ شہد سے ذرا میٹھے ہوتے ہیں، اور جو عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا یا عدل و انصاف کرنا، یہ بال سے زیادہ بریک ہے، مشکل کام ہے۔ محترم المکرمہ مریم نواز صاحبہ اور بھائی میاں شہباز شریف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس آپ کو ایک امانت دی ہے پاکستان اور پنجاب کے طور پہ۔ پنجاب اور پاکستان یہ ایک امانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس۔ اب آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو دی ہوئی امانت ہے، اس کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، کتنا احساس کرتے ہیں، یہ جب آپ کے پاس 4 سال ہیں، 5 سال ہیں، 4.5 سال ہیں، 5 سال تو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، لیکن 4 سال ہوں تو اس کے بارے میں پھر جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات دوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا یا جانور بھی بھوکا یا پیاسا مر جائے گا تو میں عمر حکمران اس کا بھی حساب دوں گا۔ پاکستان میں اور پنجاب میں اس طرح کے بے شمار خاندان ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو بالکل ان کے موت جیسی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہیں۔ آج کا جو میرا ریکویسٹ ہے، جو میرا پیغام ہے، اللہ کرے کہ آپ تک پہنچ جائے، مریم نواز صاحبہ اور بھائی شہباز شریف صاحب تک، کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹرانسپورٹر کا۔ ٹرانسپورٹر ایک تو مافیا ہے جو اوپر بیٹھا ہے، ڈون ہے، جو روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے، لیکن وہ عوام کی جیبوں سے پیسے ایسے نکالتا ہے کہ عوام کے درد تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ چھایا ہوا ہے پاکستان میں، انہوں نے اڈے خریدے ہوئے ہیں، بندے خریدے ہوئے ہیں، ادارے خریدے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک ٹرانسپورٹر کا طبقہ ایسا ہے جو چھوٹے لیول کا طبقہ ہے، یعنی کہ جو اربن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو لوکل دیہاتوں میں چلتی ہے یا جو چھوٹے شہروں میں چلتی ہے، جیسے ہائی ایس ہے یا جیسے اے پی وی ہے، پک اپ ہے، کیری ڈبہ ہے، اس طرح کے حوالے سے گزشتہ دنوں یا گزشتہ مہینوں سے بے شمار حادثات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے نوٹس بھی لیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گیس ہو، ایل پی جی ہو، اس کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں جو حادثہ یا جہاں پہ موت لکھی ہے وہاں پہ انسان کو آنی ہے، لیکن یہ ادارے کی، ٹرانسپورٹر کے جو مالکان ہیں ان کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی اس معاملے میں بہتری لے کے آئیں۔ جو حادثہ ہونا ہوتا ہے وہ اگر ایل پی جی گاڑی نہ بھی ہو پھر بھی حادثہ ہو جاتا ہے، جہاز گر جاتے ہیں، ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے۔ اس میں اگر ایل پی جی گیس سلنڈر نہ بھی ہو
تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے، نالج میں ہوں گے، میرے بھی پاس ہے، لیکن وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے ماشاءاللہ آپ کے اچھے کام بھی ہیں، جہاں پہ انسان رو رہے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ خوش بھی ہیں۔ اسی طرح میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جو عوام سے کیے ہوئے وعدے تھے وہ عہد کو پورا کیا کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو عہد کو پورا کیا کرو۔ عہد کے بارے میں بہت بڑی جو ہے نا پوچھ گچھ ہوگی روز قیامت پوری کائنات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے عہد کو، اپنے قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے بجلی مفت دینے کے یا سہولیات دینے کے وہ آپ پورے کریں یا جلدی کریں، لیکن آپ کے پاس آپ کو ایک کام نہیں ہے، آپ کو کافی سارے کام ہوتے ہیں۔ صاحب ذرا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرف میں آؤں گا کہ اگر آپ نے عوام سے عہد کیا ہے، اگر آپ نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ بجلی مفت دینے کا تو وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یقین کریں قرآن پاک میں آپ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سادی بات کیا کرو۔ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی جو عہدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دو نمبری نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، وہ وعدے کرو جو آپ پورے کر سکو۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور بھائی شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ وزیر اعظم پاکستان تھے، بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم تھے، وہ بہاولپور آئے تو وہاں پہ ایک چلتا تھا رکشہ، سائیکل رکشہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سائیکل رکشہ چلتا تھا جو باقی ساری سواریوں کی سیٹیں ایسی ہوتی ہیں اور اس جو رکشے کی سیٹ تھی وہ ایسے تھی، یعنی وہ ایسے تھی۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے نا بندہ بیٹھ کے وہ رکشہ چلاتا تھا، یہ کہ یوں سمجھے جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، اس طرح ہو کے وہ رکشے والے رکشہ چلاتے تھے۔ تو میاں صاحب نے جب وہ سسٹم دیکھا تو ان کو احساس ہوا، تکلیف ہوئی کہ یار یہ زیادتی ہے آدم کے ساتھ، آدم کی اولاد کے ساتھ، انسان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے حبیب کی امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ یہ رکشے سارے بند کرو، ان کو اتنے پیسے دو، 3000 یا 5000 جو بھی انہوں نے کہا، یہ تو کہ موٹر رکشے لیں، گاڑیاں لیں، پک اپ لیں۔ پھر وہ انہوں نے سکیم بھی نکالی تھی اور جو آج تک وہ رکشے پھر دوبارہ ہمیں نظر نہیں ہے، اب کم نظر آتے ہیں۔ دیکھیں جو انسان کے اچھے کام ہیں وہ انسان صدیوں یاد رکھتا ہے، سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو، لیکن وہ انسان ہمیں وہ یاد ہے۔ یہ پچھلے دنوں آگے لگی، 2-4 مہینے پہلے ٹرالے کو آگ لگی، پھر یہ ہائی ایسے ہے، پک اپ ہے، گاڑیاں چھوٹی، ان کو آگ لگتی ہے، کافی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور آپ نے حکومت نے نوٹس لیا کہ یہ گاڑیاں بند کر دو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک عرض کروں گا کہ اس پہ اچھا اقدام ہے، بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، اس پہ ہم خندہ پیشن سے تسلیم کرتے ہیں اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے عوام کو خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب بات یہ ہے کہ اب جو آپ نے گاڑیاں بند کر دی ہیں، بلاک کر دی ہیں، روک دی ہے، اب ان کا آگے سسٹم ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں کہ وہ ایک تو جو رکشے والے ہیں، جو دوسری گاڑیاں ہیں، وہ کرائے اپنی مرضی کے لیتے ہیں۔ جہاں پہ 100 روپیہ کرایہ تھا وہاں پہ 300-400 کرایہ لیتے ہیں، جہاں پہ 50 روپے کرایہ تھا وہاں پہ 200 دینا پڑتا ہے، اور جہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا وہاں پہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، گاڑیاں نہیں ملتی، عوام پریشان ہے، عوام کا بہت برا حال ہے۔ آپ کسی بھی بس اڈے پہ دیکھیں یا کسی بھی آپ سٹاپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، بیمار آپ کو کڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، کیونکہ سوار ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ تو اب اس محکمے کو بہتر بنانے کے لیے
میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جہاں پہ آپ بے شمار لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، آپ ہیلپ کرتے ہیں عورتوں کی، بچوں کی، یتیم بچوں کی، جو مینٹلی طور پہ بچے ہوتے ہیں ان بچوں کی آپ خدمت کرتے ہیں، آپ بے شمار جو کرتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے اس پہ تھوڑی غور کریں۔ میں ٹرانسپورٹر نہیں ہوں لیکن میں ایک عام شہری ہوں جس کا واسطہ ٹرانسپورٹ سے رہتا ہے، سفر کے دوران بے شمار سفر کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے، جلدی سے جلدی، جتنی جلدی ہو سکے بنائی جائے، اور جو میرا ویڈیو پیغام سنے وہ بھی یہ پیغام آگے تک پہنچائے، اپنے طرف اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ جو ہمارے ہائی ایس کے اور ویگن کے اور پک اپ کے جو چھوٹے گاڑیوں کے مالکان ہیں ہم ان کو قرضے دیں۔ اب ایک جو انجن ہے سی این جی کا، وہ اگر ہم ایل پی جی کا وہ ہم بند کرتے ہیں تو اگر ہم ڈیزل یا پیٹرول کا انجن رکھتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا آتا ہے۔ اب 2.5-3 لاکھ روپیہ بندے کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کیسے کرے گا؟ تو مریم نواز صاحبہ اور بھائی شہباز شریف صاحب، میں آپ کی خدمت گزارش کروں گا کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے تک ان کو قرضہ دیں، ان گاڑی والوں کو، ان پک اپ والوں کو، چھوٹے ٹرانسپورٹروں کو قرضہ دیں، تاکہ یہ وہ انجن لے سکیں جو ڈیزل والا ہے، پیٹرول والا ہے، تاکہ وہ انجن ڈال کر گاڑی روڈ پہ چلائیں، جس سے عوام کو، یہ بہت بڑا کام ہے، عوام کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس میں ٹرانسپورٹ میں 2 نمبر بھی لوگ کافی ہیں جو دعوے کر دیں گے ہم اسلام آباد جائیں گے، راستے میں سواریاں سیل کر دیتے ہیں، صادق آباد جائیں گے اکاڑے میں سواری سیل کر دیں گے، رحیم یار خان جائیں گے بہاولپور گاڑی سواریاں سیل کر دیں گے، کراچی جائیں گے حیدرآباد جا کے سواریاں اتار دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ لوگ ایماندار بھی اس میں ہیں، تو آپ ان کو ایک پالیسی بنائیں، فوری طور پہ ان کو آپ قرضے دیں تاکہ یہ اپنی نئی گاڑیاں لیں یا نئے انجن اس میں رکھوائیں، جو ڈیزل کا انجن ہے، جو پیٹرول کا انجن ہے وہ رکھوائیں، تاکہ یہ گاڑیاں روڈ پہ چلیں۔ اگر آپ نے ان کو قرضے نہ دیے یا ان کے حال زار کی خبر نہ لی یا ان کا آپ نے احساس نہ کیا تو یہ جو گاڑیاں آج گھر میں کھڑی کر رہے ہیں یہ گاڑیاں مہینہ 2 مہینے کھڑی رہیں گی، یہ نکارہ ہو جائیں گی، یہ بیکار ہو جائیں گی۔ تو خدا را یہ جو بھی میرا پیغام سنے وہ آگے سے آگے تک پہنچائے، اور مریم نواز صاحبہ اور وہ واقعہ ایک بار پھر سن لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بہاولپور میں ان لوگوں کا احساس کیا تھا جو رکشہ چلا رہے تھے، اس میں ہزاروں لوگ تھے، تو آپ بھی احساس کریں، یہاں پہ بھی ہزاروں لوگ ہیں، یہ ایک ٹرانسپورٹروں کے گھروں کا چولہا جلے گا، ان کے بچے بھی روزی کھائیں گے، دوسرا مسافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مسافروں کو سہولیات دیں، اچھا فائدہ دیں۔ آپ جہاں پہ دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں ذرا غور کریں، کبھی بھیس بدل کر بھی آئیں، کبھی عوام کا بھی خیال کریں جنہوں نے سفر کرنا ہے 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، اور ان کے بعد اخراجات نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں مرد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری جو رائے ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ فوری طور پہ فی الفور اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنائیں گی اور قرضہ دیں گی تاکہ ٹرانسپورٹ انجن چینج کر کے ایل پی جی کالا نکال کے ڈیزل والا ڈال کے پیٹرول والا ڈال کے دوبارہ روڈ پہ روان دوا ہوں، روڈ کے بحال ہوں۔ اس میں بے شمار آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کا اور جو پاکستان کے محب ہیں، محب وطن پاکستان ہیں، ان کا اور ہمارے اداروں کا، ہمارے جو حکمران محب وطن ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عزت، عافیت، بلندیاں، ترقیاں، کامیابی عطا فرمائے، جو کہ ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ مخلص ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔